سب سے پہلے جو جھوٹا آدمی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی اس درجے پر گر جاتا ہے جہاں رب قدوس کی رحمتیں اس سے روٹھ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کلام کرتا ہے اور اس کے گمان میں نہیں کہ وہ کتنا اچھا کلام کر گیا کہ اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، اور وہی شخص کبھی اپنے زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے اور اس کے ذہن میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو دوزخ کے عمیق ترین درجے میں لے جاتا ہے۔ تو یہی زبان ہے جس سے کہے ہوئے جملے انسان کو اعلیٰ کر دیتے ہیں، اور یہی جملے انسان کو گھٹیا اور اس سے بھی کم تر درجے تک لے جاتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا اس کے اندر سب سے بنیادی بات یہ ہے، ایک شخص جھوٹ بول کر اپنا وقار کھو دیتا ہے، معاشرے میں پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ واقعہ کئی مرتبہ بکریاں چرانے والا جھوٹ بول کر اگر لوگوں کے پاس آتا ہے تو ایک دن اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ واقعہ کہ پھر ایک دن واقعتاً اس کی بکریوں کو اگر شیر کھانے کے لیے آ جائے تو کسی نے اس کا اعتبار نہیں کیا، تو جھوٹا آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پھر اس کا کوئی مقام نہیں رہتا، اور دنیا کے اندر لوگوں کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اس لیے سچائی کو اپنانے والا دنیا کی نظر میں بھی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہر شخص ہی سمجھتا ہے کہ یہ سچائی کو اپنانے والا ہے، پھر وہ کسی دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کرے گا تو اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے گا۔ جھوٹ بول کر جو چیز بیچی جائے گی، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس میں برکتیں کم ہو جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے انسان کو سچائی کا دامن تھامنا چاہیے۔ وہ آفس میں ہو تو سچائی بولے، وہ کسی جگہ تجارت کر رہا ہے تو سچائی بولے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کی صفوں میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تجارت میں بھی سچائی کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کو نبیوں اور شہداء اور صدیقین کی صفوں میں شامل فرما لے گا۔ اس لیے ہمیں سچائی کو اپنانا چاہیے اور جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے۔